देख रहे हैं खबर दफ्तरों और तजियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। अब तकरीबन एक माह से ज्यादा का अरसा हो चुका है पाकिस्तान और भारत में मीडिया पर खबर छाई हुई है। पाकिस्तान और भारत ताल्लुकात और इस सिलसिले में मुसलसल पेशरफ हो रही है जो पिछले एक माह दिसंबर के पूरे महीने में जारी रही और इस माह में भी सन 2016 के पहले महीने में भी मुसलसल इसमें तेजी आती है, इसमें रोजाना कोई बड़ी खबर आती है। आज उतार चढ़ाव का एक दिन था, खबरें आ रही थी कभी दिल्ली से कभी इस्लामाबाद से और उतार चढ़ाव पाकिस्तान भारत के दरमियान आज ताल्लुकात में 4 बार आया है। बहुत अहम दिन था। एक बार फिर आज सुबह हुई जब दफ्तर खारजा पाकिस्तान के तर्जुमान काजी खलीलुल्लाह ने मीडिया की ब्रीफिंग में बताया कि कलदम जैश मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर को हिफाजती तहवील में लिए जाने पर उन्हें इसका कोई इल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज आला सतह के इजलास के बाद जो जारी बयान किया गया था उसके अलावा वो कुछ नहीं कह सकते। ये बयान जिसमें सरकारी तौर पर पाकिस्तान में इस बात की तरदीद की गई कि मौलाना मसूद अजहर को गिरफ्तार किया गया है, इसने शायद भारत में कुछ हलकों में इस उम्मीद पर या इस खबर के बाद जो वहां पे एग्जिबिटेंस था या वहां पे एक्साइटमेंट थी उसको शायद कुछ कम किया कि मसूद अजहर गिरफ्तार नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के सरकारी ज़राए हमें बताते हैं कि मौलाना मसूद अजहर के बारे में पाकिस्तान की सरकारी पोजीशन ये है कि वो ला इल्म है कि मसूद अजहर कहाँ है और उनकी गिरफ्तारी या हिफाजती तहवील में लिए जाने का इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता है। दूसरी जानिब ये जब कैफियत पैदा हुई उसके थोड़ी देर बाद ही इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा के इस बयान के बाद खबर आई नई दिल्ली से, जहां से बताया गया कि PIA के नई दिल्ली के हेड ऑफिस पर हमला हुआ है, जिसके बाद एक तनाव की सी फजा पैदा हो गई और पाकिस्तान में मीडिया में इस हमले की खबरें मुसलसल फ्लैश होना शुरू हुई और इंडिया के अंदर भी भारतीय मीडिया ने कहा कि हमलावरों का ताल्लुक इंतहा पसंद तंजीम बजरंग दल से था जिन्होंने PIA के दफ्तर में तोड़फोड़ की है और अमले को हिरासत किया है और नारे भी लगाए हैं। इस अमले को फौरी तौर पर भारत छोड़ने की धमकी दी है, ये मीडिया में खबरें आई और ये भी कहा गया कि जिस वक्त ये हमला हुआ था वहां पे PIA के स्टाफ के लोग मौजूद थे। अभी ये खबरें आई रही थी और एक तनाव की सी कैफियत बन रही थी। पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज की खबरें भी आई थी और एक टेंशन था कि अचानक ऐसा लगा कि इस पे काबू पाया गया है और फिर खबर शिफ्ट हो गई दिल्ली में, जहां पर भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान विकास सौरभ ने प्रेस ब्रीफिंग की और उसकी इब्तिदा में ही उन्होंने पाकिस्तान के ताउन का खैर मकदम किया, उस पाकिस्तानी बयान का मजीद खैर मकदम किया जो कल जारी किया गया था और उन्होंने कहा कि पठानकोट एयरबेस हमले की तहकीकात में पाकिस्तानी टीम को भारत आने की वेलकम किया जाएगा, वो भारत आए और भारत इस सिलसिले में तमाम ताउन भी करेगा। विकास सौरभ ने कहा कि भारत की जानिब से जैश मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई को मस्बत तौर पर देखा जा रहा है और भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने जैश मोहम्मद के मौलाना मसूद अजहर का जिक्र भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी तमाम गुफ्तगू में बहुत पॉजिटिव बहुत मस्बत अपना अंदाज रखा, खास तौर पर पाकिस्तान में होने वाली गिरफ्तारियों के हवाले से, पाकिस्तान में होने वाली तहकीकात के हवाले से उन्होंने उसे खुलकर वेलकम किया। हम पठानकोट आतंकवादी हमले से संबंधित पाकिस्तान सरकार द्वारा की गई जांच के बारे में कल जारी किए गए वक्तव्य का स्वागत करते हैं। इस वक्तव्य का आशय ये है कि पठानकोट घटना से जुड़े आतंकवादी तत्वों के विरुद्ध की जा रही जांच में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हमने जैश मोहम्मद के सदस्यों की गिरफ्तारी का भी संज्ञान लिया है। जैश मोहम्मद पर की गई कार्रवाई एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक पहला कदम है और इसके साथ ही उन्होंने इस तासुर को मजीद जड़ दी जब उन्होंने कहा कि भारत की दफ्तर खारजा पाकिस्तान की तहकीकाती टीम का खैर मकदम करेगी और भारत में उनके साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। हमने इस बात पर भी गौर किया है कि पाकिस्तान सरकार पठानकोट आतंकवादी हमले की छानबीन के लिए एक विशेष जांच दल भेजने पर विचार कर रही है। हम पाकिस्तानी विशेष जांच दल की भारत यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा इस हमले के अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए हमारी जांच एजेंसियां सभी आवश्यक सहयोग
प्रदान करेंगी। सबसे अहम बात उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सेक्रेटरी खारजा मुज़ाकरात होने वाले थे उसमें जो इस वक्त तातुल सा आया है या जो फिलहाल मुलतवी हुई है उसको बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया और उसे बहुत मस्बत अंदाज में उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने बहुत मस्बत अंदाज में इस सिलसिले में बातचीत करके बाकायदा फैसला किया है कि थोड़े ही अरसे में दोबारा बातचीत का आगाज किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा दोनों मुल्कों में बाहमी तौर पे इस मामले को तय किया गया है। Foreign Secretary spoke to his Pakistani counterpart today. They agreed to reschedule their talks in the very near future. दोनों साइड्स को लगा कि अभी कुछ और समय चाहिए है और तैयारी करनी जरूरी है, इसलिए और दोनों देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपसी सहमति के साथ ये रीशेड्यूलिंग हुआ है। ये नहीं कि हमने यूनिलैटरली कोई एक ऐसा कदम लिया है और पाकिस्तान उससे नाखुश है। ये दोनों विदेश सचिवों ने आपस में बातचीत की और आपसी सहमति के साथ ये फैसला लिया गया कि बहुत निकट भविष्य में इनको पुनः निर्धारित करेंगे। विकास सौरभ ने एक तरह से दरिया को कूजे में बंद किया और ये साबित करने की कोशिश की कि माहौल में खराबी नहीं है और दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ न सिर्फ रास्ते में हैं बल्कि वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो पूरे गुज़िश्ता माह दिसंबर के महीने में देखने में आया वो इन तमाम वाकयात के बावजूद भी बरकरार है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने आज फिर एक इजलास में एक मीटिंग में जो कि उन्होंने दी पाकिस्तान में अमेरिकन बिजनेस काउंसिल, पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकार 40 अमरीकी सरमायाकार आजकल आए हुए हैं। आज वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई और आज उन्होंने अपनी तकरीर में एक बार फिर कहा कि वो खित्ते में अमन के सबसे ज्यादा मुतमन्नी है। उनकी खारजा पॉलिसी का सबसे अहम सुतून ये है कि खित्ते में मुकम्मल तौर पर अमन हो और खित्ता माशी तौर पर एक दूसरे के साथ काम करे, एक दूसरे के साथ एक खुली मंडी की तरह से काम करे। और उन्होंने कहा कि इसके लिए अमन के हवाले से उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि पूरे खित्ते के अंदर अमन हो। We cannot maintain peace within unless there is peace without. This is what underpins my approach to a peaceful and friendly neighborhood. One of the key pillars of my government's foreign policy, therefore, is to support and encourage greater regional economic integration and connectivity. This is where we have our biggest opportunities to reap the dividends of peace in the region for the common good of our peoples. अपनी तकरीर में इसके अलावा भी जनाब नवाज शरीफ ने कहा कि इलाके में खित्ते में अमन कायम करना उनकी पॉलिसी का उनकी अपनी सोच का बहुत बड़ा हिस्सा है और वो इस पर कारबंद है और इस चीज को वो हर सूरत में आगे बढ़ाना चाहते हैं। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे सिंध और पंजाब में बल्दियाती नुमाइंदों ने आज बिल आखिर हल्फ उठा लिया है। आज इस सिलसिले में बहुत अहम तकरीब कराची में हुई जहां पर MQM के नुमाइंदों ने भी हल्फ उठाया, दूसरे लोगों ने भी उठाया और इस तरह से वो सिलसिला शुरू हुआ जो कि कशमकश की एक बहुत बड़ी कशमकश की इब्तिदा होगी, खास तौर पर कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और सिंध हुकूमत के दरमियान। ये आपको बताएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। आज एक नए दौर का आगाज हुआ जब पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुंतकिल होने वाले बल्दियाती नुमाइंदों ने हल्फ उठा लिया। इस तरह से बल्दियाती हुकूमतों का एक दौर 10 साल के तात्पुर के बाद दोबारा शुरू हो गया है। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने 9 मुंतकिल बल्दियाती नुमाइंदों से हल्फ लिया कि मैं अहद करता हूं कि मुल्क से वफादारी, गुड गवर्नेंस और बल्दियाती कवानीन के मुताबिक जिम्मेदारियों की अदायगी और हुकूमती पॉलिसीज पर मुकम्मल अमल दरामद करूंगा। इसके साथ ही ये निज़ाम शुरू हुआ और आज हल्फ बर्दारी की तकरीब जो सूबे पंजाब और सूबे सिंध में नजर आई। मेहमान से गुजारिश है कि वो अपनी सीटों पर एक जगह खड़े हो जाए। पहले तकरार करता हूँ, अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। लोगों को मुबारक हाथ खड़ा करना चाहते हैं तो आप लोग अपना नाम और जमशेद बोलिएगा कि मैं दिल वास्ता या बुला वास्ता चेयरमैन को बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे अब जो
جبکہ پنجاب میں بلدیاتی حکومتیں بننے جا رہی ہیں، سندھ میں بھی بننے جا رہی ہیں، پنجاب میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ بلدیاتی حکومتیں بھی عموماً پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے نمائندوں کی ہے اور صوبائی حکومت بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے. جو وسائل جو اختیارات ان بلدیاتی حکومتوں کو دے دیے جائیں گے وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے، لیکن مسئلہ ہوگا اور کشمکش ہوگی سندھ میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں، خاص طور پہ کراچی میں اور حیدرآباد وغیرہ میں، جہاں پر آج بلدیاتی نمائندوں میں جس کی کثیر اکثریت متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھتی ہے، انہوں نے حلف اٹھایا اور اس کے ساتھ ہی کراچی کے نو منتخب میئر وسیم اختر نے بھی حلف اٹھایا. نمائندوں سے ہمیں برداری ہوئی. سب سے پہلے ایک ذاکر اور بہتری کو مضبوط کرنے کے لیے تمام چیئرمین صاحبان کا نام اگر خاموشی اختیار کر لیں تو بہتر ہوگا. وائس چیئرمین سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مبارکباد کے بعد شروع ہے مسئلہ اور مسئلے کے ساتھ ہی بہت بڑی کشمکش جو ہوگی منتخب بلدیاتی حکومتوں کی درمیان اور سندھ حکومت کے درمیان. سندھ کے سب سے بڑے شہر دارالحکومت کراچی مسائل کا گڑھ بنا ہوا ہے اور متحدہ قومی موومنٹ اس وعدے کے ساتھ الیکشن لڑی اور الیکشن جیتی ہے کہ وہ کراچی کی شکل کو بدلنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی، اختیارات حاصل کرے گی حکومت سندھ سے، اور اختیارات نہیں دیے گئے تو اختیارات چھینے گی، احتجاج کرے گی، سپریم کورٹ پہ جائے گی، تمام ذرائع استعمال کرے گی. یعنی کہ کشمکش کا بھرپور دور ہے تو متحدہ قومی موومنٹ سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی سے شروع کرنے والی ہے. آج کی ابتدا میں وسیم اختر جو کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے میئر کے امیدوار ہیں، انہوں نے کہا ہم حلف ہو چکے ہیں، حلف بھی لے لیا ہے ہم نے، اور کراچی کی عوام نے ہمیں حلف مینڈیٹ دیا ہے. تو ہمیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کراچی کی عوام کے مسائل حل کریں اور ان کا جو بھی ایشو ہے کراچی میں رہنے والوں کے وہ ریزالو کریں. تو ہم ایک بار پھر کراچی کے عوام سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سب مل کے اختیارات بھی لیں گے اور کراچی کے مسائل بھی حل کریں گے. ان پچھلے 8 سالوں میں جو کراچی کا بڑا فرق ہوا ہے، ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے جماعت اسلامی سے، چاہے پی ٹی آئی سے، مسلم لیگ نون سے یا آزاد امیدوار، ہم سب مل کے کراچی کے جو مسائل ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہو پورے کا پھر بنا ہوا، انشاءاللہ ہم مل کے یہ مرحلہ طے کریں گے. یہ بہت اہم معاملہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. دباؤ کا ایک بہت بڑا ماحول ہوگا کیونکہ بلدیاتی حکومتیں کلی طور پہ ان کے پاس اختیار ہو، ان کے پاس وسائل ہو. یہ صرف ایم کیو ایم نہیں بلکہ الیکشن کے دوران پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی بھی جس نے بھرپور طریقے سے سندھ میں بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ چاہے الیکشن ہارے یا جیتے لیکن وہ ہر اس تحریک کا ساتھ دیں گے جس کا مقصد بلدیاتی حکومتوں کو با اختیار اور با وسائل بنانا ہو. اور اسی لیے آج وسیم اختر نے کہا کہ وہ دوسری سیاسی جماعتوں کا تعاون چاہیں گے اور اس کے ساتھ ہی وہ مرحلہ شروع ہوگا جس کے ذریعے دیکھنا یہ ہے کہ کیا کراچی میں بلدیاتی حکومت با اختیار ہوتی ہے یا بے اختیار ہوتی ہے، اور اگر اسے بے اختیار بنایا جاتا ہے تو کراچی کی سڑکوں پر اور یہاں پر ہونے والا سیاسی بھوچال کیا ہنگامہ بپا کرتا ہے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے آج داعش کی دہشت نے ہلایا استنبول سے لے کے انڈونیشیا تک دھماکے ہوئے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے خبر سے بریک کے بعد. ہم کہتے ہیں کہ یہ دھماکے آج صبح ہوئے جس میں 4 حملہ آوروں کو ہلاک کیا گیا اور 3 کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں 2 خودکش حملہ آور بھی تھے لیکن اس کے بارے میں ابھی تصدیق نہیں ہے. اسی دوران میں ایک اور خبر آئی ہے اور ایک بار پھر ترکی سے خبر آئی جس کے صوبے دیار باقر میں آج پولیس ہیڈ کوارٹرز کے باہر بم اٹیکس ہوئے جس میں 5 افراد ہلاک ہوئے اور 36 لوگ زخمی ہو گئے ہیں. ترکی اور انڈونیشیا میں آج ہونے والے بم دھماکوں کی باقاعدہ ذمہ داری داعش نے قبول کی اور آج دنیا کے 2 بڑے ملکوں میں داعش نے دہشت مچائی اور اس کو باقاعدہ قبول کیا.
داعش کی دہشت گردی ہو یا مجموعی 2016 شروع ہوتے ہی دہشت گردی کی ایک لہر میں دنیا لپٹی نظر آتی ہے. گزشتہ روز ہی پاکستان، افغانستان اور کیمرون میں 3 بم دھماکے ہوئے. ان 3 ملکوں میں 33 افراد ہلاک ہوئے دہشت گردی کے واقعے میں. کوئٹہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں پولیو مرکز کے باہر خودکش حملے میں 13 پولیس اہلکاروں سمیت 15 افراد جاں بحق ہوئے تھے، جو اس سال کا سب سے بڑا دہشت گرد حملہ ہے. پاکستان کا پہلا خودکش حملہ بھی. اسی دوران افغانستان کے شہر جلال آباد میں پاکستان کے قونصلیٹ کے باہر خودکش حملے اور فائرنگ میں 10 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہوئے تھے اور اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی. اسی دوران افریقی ملک کیمرون میں کل حملے ہوئے تھے، جس میں ایک مسجد پر خودکش حملہ ہوا تھا. 10 افراد جاں بحق ہوئے تھے اور 15 زخمی ہوئے تھے اور اس کی ذمہ داری بوکو حرام نے قبول کی تھی، جس کے تعلق داعش اور القاعدہ سے بتایا جاتا ہے. اور کیمرون میں یہ ہونے والا ایک اپنی نوعیت کا واقعہ تھا، جہاں پہ مسجد پہ خودکش دھماکہ کیا گیا تھا. 2 روز قبل کی بات ہے کہ ترکی میں استنبول میں ایک خودکش دھماکے میں 10 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 15 زخمی ہوئے تھے. ترک حکام کے مطابق دھماکے کی ذمہ داری داعش کی تھی. داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی اور استنبول کا یہ بہت اہم مرکز تھا، سیاحتی مرکز بلو ماس، جس کے علاقے میں یہ بام اٹیک کیا گیا تھا. اس ماہ کی 13 تاریخ کو افغانستان کے شہر مزار شریف میں بھارتی قونصلیٹ پر حملہ ہوا تھا، جس میں 7 سیکورٹی اہلکار زخمی اور 3 حملہ آور ہلاک ہو گئے تھے. اور اس ماہ کی 2 تاریخ کو، یعنی کہ اس سال کے دوسری تاریخ کو ہفتے کی صبح 5 بجے بھارت کے شہر پٹھان کوٹ کے ایئر بیس پر حملہ ہوا تھا، جس میں 7 فوجی ہلاک ہوئے تھے اور کارروائی میں 6 حملہ آور بھی مارے گئے تھے. یہ سن 2016 دہشت گردی کے لحاظ سے ایک اچھی خبر لے کے نہیں آیا ہے. شروع کے آپ نے 14 دن دیکھے ہیں. ان 2 ہفتوں میں دنیا کے تمام بڑے بڑے شہروں سے یا تو اس کے حوالے سے دہشت کی خبر آئی ہے یا باقی وہاں پہ دہشت بپا کی گئی ہے. داعش کا نام ایک بار پھر سر فہرست ہے اور داعش جو ہے وہ دہشت کی ایک علامت کے طور پر پوری دنیا میں خاص طور پہ سن 2016 کے پہلے 2 ہفتوں میں نظر آئی ہے. اور اب دیکھتے یہ ہے کہ یہ اگلا سال، آئندہ سال جو ہے اس سلسلے میں کیا خبر لاتا ہے دہشت گردی کے حوالے سے. بیٹھے ہیں خبر سے بریک. اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے. نیوز ہیڈ لائنس کے بعد ہماری آج کی بہت اہم خبریں. خبر سے بریک اور نیوز ہیڈ لائنس کے بعد جانے والے داعش کو جوائن کر کے لڑنے والے اور پھر ان کی لاشوں کا واپس آنے کی خبریں ہوں، یا یہ کہ پنجاب میں موجود وہ انتہا پسند گروہ ہوں جو پاکستان کے باہر دہشت گردی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں اور پاکستان پر الزامات کی وجہ بنتے ہیں. لیکن اس صورتحال میں کوئی بہت بڑا ایکشن دیکھنے میں نہیں آیا. لیکن کیفیت اس وقت بدلی جب پٹھان کوٹ پہ حملہ ہوا اور پٹھان کوٹ کے حملے کے بعد بھارت نے پاکستان کو معینہ طور پہ معلومات فراہم کی، جس میں کہا گیا کہ پٹھان کوٹ پر حملہ ہونے والے حملہ آور پاکستان سے آئے، پنجاب سے آئے، جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق تھا اور بقول بھارتی ایجنسیز کے ان کا تعلق جیش محمد سے تھا. اور یہ خبر پاکستان میں عام ہے کہ جیش محمد جو کہ وہ پرسکرائبڈ ہے، اس پر پابندی لگ چکی ہے، لیکن مختلف ناموں سے وہ اب بھی آپریٹ کر رہی ہے جیسے کہ کئی اور انتہا پسند گروپ ہے. کل اس سلسلے میں فیصلہ کن لمحات تھے جب چیف آف آرمی اسٹاف وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں پاکستان کے دوسرے فوجی کمانڈرز کے ساتھ شریک ہوئے. لیکن کل کے اجلاس کی بہت اہمیت یہ بھی تھی کہ کل کے اس قسم کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف کو بھی مدعو کیا گیا اور لاہور کے کورٹ کمانڈر کو بھی اور پنجاب سے کئی دوسرے حکام کو بھی. موضوع تقریباً یہی تھا کہ پنجاب میں دہشت گردی کے خلاف جنگ، یعنی کہ داعش ہو یا جیش جیسی دوسری تنظیمیں، ان کے خلاف جدوجہد کا آغاز کرنا ہے، کریک ڈاؤن کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پہ کرنا ہے. کیا حکومت پنجاب یہ خود کرنے کی اہل ہے یا اس کے لیے رینجز آئے جیسے کہ کراچی میں آئی ہے یا دوسری جگہ پر آئی ہے، فوج ساتھ کھڑی ہو یا نہ کھڑی ہو، لیکن بہرحال فیصلہ کن کارروائی کا وقت آ گیا ہے اور کل اس سلسلے میں فیصلہ بھی کیا گیا. پاکستان میں حالیہ دنوں میں جو واقعات ہوئے ہیں اس حوالے سے اس فیصلے کی امید بھی کی جا رہی تھی اور اس کا مطالبہ بھی. اس کی ابتدا کل ہی ہو گئی تھی جب
بلاول نگر اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بقول حکام کے کلگم جیش محمد کے درجنوں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا. آج بھی اطلاعات آئی ہے کہ ایکشن ہوا ہے اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ لاہور نے سیالکوٹ، ڈسکا اور ساہیوال سے مرد خواتین سمیت 30 ایسے افراد کو اطلاعات کے مطابق گرفتار کیا ہے جو داعش سے وابستہ تھے اور ٹریننگ کے لیے شام جانا چاہتے تھے. محکمہ داخلہ پنجاب نے گزشتہ سال کہا تھا کہ پاکستان میں داعش کے لیے بھرتیاں جاری ہیں اور پاکستانی نوجوان کو 50,000 روپے تنخواہ دے کے بھرتی کیا جا رہا ہے. رپورٹ کے مطابق یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پنجاب میں داعش کا نیٹ ورک سے تعلق رکھنے والے 65 سے زائد مرد اور خواتین داعش میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں اور ان میں پڑھی لکھی فیملیز بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں جو لاہور سے اور دوسرے مقام سے شام جا چکی ہے اور داعش میں شمولیت اختیار کر چکی ہیں. اسلام آباد میں کل ARY نیوز کے دفتر پر ہونے والے حملے اور گزشتہ سال 1 دسمبر کو لاہور میں دن نیوز کے آفس اور 2 ماہ قبل 20 نومبر کو ہمارے نیوز چینل دنیا نیوز کے فیصلہ آباد بیورو پر جو دستی بم حملے کیے گئے تھے، اس سب کی ذمہ داری کلگم داعش نے قبول کی تھی جو دولت اسلامیہ خراسان کے نام سے یہاں پہ آپریٹ کرتی ہے. لیکن داعش کی باقاعدہ موجودگی کی اطلاع پنجاب کے وزیر داخلہ اور وزیر قانون جناب رانا ثناء اللہ کو اب سے چند روز قبل باقاعدہ طور پر تسلیم کرنی پڑی تھی. پاکستان سے جو ہے ان لوگوں کی تعداد جو ہماری اب تک کی جو انکوائریز ہیں، جو پروب ہے، جو انویسٹیگیشن ہے، اس کے مطابق ان کی تعداد جو ہے دیٹ از ناٹ مور دین 100. تو یہاں سے بھی لوگ گئے ہیں، جو ڈسکا سے لوگ جانے کی ابھی تیاری کر رہے تھے یا متاثر ہونے کی جو ہے وہ پوزیشن میں تھے، ان کو ہم نے اریسٹ کیا ہے. ان سے انکوائری اور انویسٹیگیشن کے ذریعے سے ہم اور لوگوں تک پہنچے ہیں. اسی طرح سے لاہور سے جو 3 خواتین جو ہے ان کے متعلق پتہ چلا ہے، ان کے ذریعے سے ہم اور لوگوں تک پہنچے ہیں. تو ہم وہ لوگ جو کسی نہ کسی وجہ سے متاثر ہو کے داعش کے لٹریچر سے تھرو سوشل میڈیا یا اینی ادر کانٹیکٹ جو ہے وہ وہاں پہ جانا چاہتے تھے، ان لوگوں کو ہم نے پریمپٹ کیا ہے. پنجاب میں داعش ہو یا جیش جیسے گروہ ان کے خلاف کارروائیوں کی ضرورت اور ایک کریک ڈاؤن کا آغاز جس کا فوری طور پہ آغاز ہو رہا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پولیس سروس کے سابق ریٹائرڈ انتہائی معزز آفیسر جناب شوکت جاوید، جو سابق IG پنجاب بھی رہ چکے ہیں اور ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو بھی. بہت بہت شکریہ شوکت جاوید صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ فرمائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ضرورت ہے کہ پنجاب میں بھرپور فیصلہ کن کارروائی ہو داعش یا جیش جیسے گروہوں کی، اور اس کی شدید ضرورت ہے؟ کامران صاحب، میں میرے خیال میں کسی ایک صوبے کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا. میں جو ہماری مرکزی حکومت ہے، سینٹرل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، اس کو مورد الزام پہلے ٹھہراؤں گا، کیونکہ جب ہم نے نیشنل ایکشن پلان نافذ کیا اور اس پر عمل درآمد کا ہم نے عندیہ دیا، تو تمام وہ نکات جن پر کہ ملٹری نے یا ملٹری کے اداروں نے کام کرنا تھا، ان پر تو کام ہوتا بالکل نظر بھی آ رہا ہے اور اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں. لیکن تمام ایسے نکات جن پر کہ سویلین گورنمنٹ نے کوئی کام کرنا تھا، ان کے بارے میں کچھ نہیں ہوا سوائے زبانی جمع خرچ کے. اور اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں ایک ایک نقطے کی وضاحت کرنے کو تیار ہوں اس بارے میں کہ اس بارے میں کیا کہا گیا. لیکن اس کی وجہ کیا اگر سویلین گورنمنٹ نے نہیں کیا، کیونکہ کراچی میں اور سندھ میں تو رینجرز نے کام کیا اور ظاہر ہے کہ وہ کور ہیڈ کوارٹر کے ساتھ فوج کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. قبائلی علاقوں میں فوج براہ راست کارروائی کر رہی ہے، بلوچستان میں FC جو فوج کے ساتھ مل کے کارروائی کر رہی ہے. لیکن پنجاب ایک واحد صوبہ ہے کہ جہاں پر ظاہر ہے کہ یہ گیپ ہے، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ فوج اور فوج کے اداروں نے تو کارروائی کی، لیکن پنجاب میں کیونکہ فوج اور فوج کے ادارے یا رینجرز کارروائی نہیں کرتے، وہاں پہ یہ گیپ ہے. آپ کے خیال میں وہاں کیوں نہیں کارروائی ہوئی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ گیپ صرف پنجاب میں نہیں ہے، یہ پنجاب تمام وہ سیٹلڈ ایریا جہاں پولیس کا عمل دخل ہے، یہ ان تمام علاقوں میں ہے. کیونکہ کراچی میں آپ نے پولیس کی امداد کے لیے ایک پولیس جو وہاں پہ ہائیلی پولیٹیسائز ہو چکی ہے، اس کی موجودگی میں آپ نے رینجرز کو پولیس کے اختیارات دے دیے تو وہاں پر معاملات فرق ہو گئے. لیکن جہاں تک پنجاب کا، خیبر پختونخوا کا اور دیگر دیکھ لیں آپ نے، خیبر پختونخوا کی پولیس کو آزادی ملی ہے تو وہ وہاں پر مکمل کام کر رہے ہیں. پنجاب
पंजाब में इसलिए नजर नहीं आ रहा कि जब तक मरकजी हुकूमत अपना काम मुकम्मल नहीं करती तो पंजाब वाले भी सुस्ती का शिकार है और यहाँ भी कोई खास काम नहीं हुआ, ज़बानी जमा खर्च है। कितनी जरूरत है शौकत साहब, कितनी जरूरत है जो अब तक हमारे पास मालूमात है, दाइश हो या जैश जैसे गिरोह हो जो कि बहुत बड़े खतरा हैं मुल्क की अंदरूनी सलामती के लिए भी और पाकिस्तान के मुल्क से बाहर इमेज के लिए भी, क्योंकि तसव्वुर यह किया जाता है कि पाकिस्तान उन दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करते हैं, लेकिन जिनके अजाइब मुल्क से बाहर है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। आपके ख्याल में पंजाब में अगर हम पंजाब को फोकस करें तो यहाँ पे कितनी बड़ी प्रेजेंस है इस किस्म के गिरोह की जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? नहीं, प्रेजेंस तो इनकी डेफिनेटली है। जिस तरह के आपने इससे पहले वजीर कानून का वो क्लिप भी चलाया और उन्होंने खुद भी तस्लीम किया कि उनकी प्रेजेंस जरूर है, लेकिन अभी उनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो चंद एक ऐसे इकदाम जो होने चाहिए थे, मिसाल के तौर पर ये एक नेशनल एक्शन प्लान का भी एक पॉइंट है कि तमाम प्रोस्क्राइब्ड जो इस वक्त हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो कारिंदे हैं, जो उनके ऑफिस बेयरर्स हैं और जिनके नाम शेड्यूल 4 ऑफ एंटी टेररिस्ट एक्ट में दाखिल हो चुके हैं और पंजाब में उनकी तादाद सबसे ज्यादा है, इनका कोई सेंट्रल डाटा बैंक ही नहीं है अभी तक। इन लोगों के खिलाफ जो नेशनल एक्शन प्लान कहता है, जो कानून कहता है, वो ये है कि ना तो ये पासपोर्ट ले सकते हैं, ना ये कोई लोन ले सकते हैं, ना ये और बहुत सारी इन पर ना कोई ये वेपन्स की लाइसेंस ले सकते हैं। लेकिन जब डाटा बैंक ही नहीं होगा तो इनको लोन्स भी मिल रहे हैं, इनको पासपोर्ट भी मिल रहे हैं, ये बैरून मुल्क सफर भी कर रहे हैं और मेरे ख्याल में इनको आम लाइसेंसेस भी जारी हुए हैं क्योंकि ये सारे उठाए फिरते हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि हमने किस कदर अपने अदारों को मुनज़्ज़म किया है कि हमारे पास अभी तक ये एक मुख्तसर सा गिरोह जो 4-5 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल है जो शेड्यूल 4 के हैं, उनका भी डाटा बैंक मौजूद नहीं। अच्छा, ये बताइए इसी तरह से जो पंजाब पुलिस के पास जो उसके जो डिपार्टमेंट्स है उनकी कितनी अहलियत है कि वो बगैर किसी मदद के, रेंजेस के या किसी और मदद के फैसला कुन कार्रवाई करें और इन तमाम गिरोहों को जड़ से उखाड़ फेंके, कमिटमेंट विल और उनकी ख्वाहिश हो तो यह क्या मुमकिन है पुलिस के लिए पंजाब की? पंजाब पुलिस बिल्कुल कैपेबल है इस तमाम काम को बगैर किसी मदद के करने के, बशर्ते कि उसको इस तरह की डायरेक्शंस दी जाए। आपने देखा है कि सेक्टेरियन टेररिस्टों के खिलाफ 1 माह या 2 महीने पहले पंजाब पुलिस ने एक कार्रवाई की थी जिससे सारा मैसेज पाकिस्तान में बड़ा लाउड एंड क्लियर चला गया था। और इसी तरह से दीगर बहुत से काम है। टेरर फॉरेंसिक एक चीज है, उसमें FIA का एक शोबा है जो इस काम पर तहकीकात करता है, लेकिन उस शोबे का आज तक कोई सरबराह ही नहीं लगाया गया जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। मदारस का कोई नहीं किया जा रहा, मदारस को खुला छोड़ा हुआ है और आपने देखा है कि हमें अक्सर और बेशतर यह बताया जाता है कि कुछ 100 से ज्यादा मदारस को बंद कर दिया गया है नेशनल एक्शन प्लान के तहत, आज तक उनकी फहरिस्त शेयर नहीं की गई। तो मैं समझता हूं कि पंजाब में ही बेशुमार इस तरह के हैं। आपके इस्लामाबाद में एक साहब है जो खुलेआम दाइश की हमायत में रोज जुलूस में निकालते हैं हर जुमे को और जुमे का खुतबा भी देते हैं। तो जो हुकूमत एक खुतबा नहीं रोक सकती और एक ऐसे शख्स को कि जो वहां पे मुलाजमत भी नहीं कर सकते, उनको भी नहीं कर सकती, उनका मदरसा टेक ओवर नहीं कर सकती, वहां से आप अंदाजा लगा लें कि ये तो एक वाइब होती है। जब फेडरल गवर्नमेंट आपको करती हुई नजर आएगी तो सूबे खुद ब खुद करना शुरू कर देते हैं। बहुत बहुत वही से काम नहीं हो रहा, चुनाचे बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शौकत जावेद। साबिक IG पंजाब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक DG IB भी हैं। उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट की बिल नजर नहीं आती। इस्लामाबाद में एक साहब खुलेआम दाइश की हिमायत करते हैं, इस्लामाबाद में दर्ज देते हैं और मगर हुकूमत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। तो उन्होंने कहा कि पंजाब में भी इस किस्म की बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है और नेशनल एक्शन प्लान के मुख्तलिफ नुकात हैं जिस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और उसमें सबसे कमजोरी वफाकी हुकूमत की है। कहते हैं खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान की हुकूमत में अगर वजीर आजम नवाज शरीफ के बाद सबसे ज्यादा बाइख्तियार और सबसे ज्यादा बाअसर कोई वजीर हैं या सियासी शख्सियत है तो वो है जनाब इसहाक डार, जो फिल है तो वजीर खजाना, लेकिन उनकी अहमियत दूसरे कई शोबों में बहुत ही कलीदी है। जनाब इसहाक डार हमारे साथ होंगे खबर से ब्रेक के बाद।
پاکستان میں وزیر اعظم جناب نواز شریف کے بعد سب سے اہم سیاسی شخصیت وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار ہیں، گو کہ وہ صرف وزیر خزانہ ہیں لیکن ان کی اہمیت، ان کا اثر وزارت خزانہ سے کہیں دور ہے، چاہے پاکستان کے سیکیورٹی معاملات ہوں یا پاکستان کے اسٹریٹجک معاملات یا اہم ترین سیاسی ایشوز ہوں جس کا تعلق وزیر اعظم جناب نواز شریف اور حکومت سے ہو، جناب اسحاق ڈار ہی فرنٹ مین نظر آتے ہیں، وہ سب سے پہلے آگے ہوتے ہیں اور اس پورے معاملے کے اندر ان کی اہمیت جو ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ جناب اسحاق ڈار اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ پاکستان کے کو پیش اس وقت جو تمام اہم قومی مسائل اور اقتصادی مسائل ہیں اس پر ہم سے بات ہوگی۔ جناب اسحاق ڈار اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی نوازش ہے آپ نے ہمیں جوائن کیا، وہ کہ آپ کا براہ راست تعلق تو وزارت خزانہ سے ہے لیکن دوسرے تمام اہم امور جو قومی امور ہیں اس میں آپ کا بڑا رول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس وقت پاکستان اور بھارت کا معاملہ چل رہا ہے اور اس سلسلے میں جتنی بھی چوٹی کی اجلاس ہوتے ہیں، وزیر اعظم نواز شریف، چیف آف آرمی صاحب جنرل راحیل شریف وغیرہ، آپ ضرور اس میں موجود ہوتے ہیں۔ فرمائیے گا کہ یہ بڑا مومنٹم بنا ہوا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بحالی کے حوالے سے، لیکن پچھلے کئی دنوں کے دوران یہ اس میں بہت ہی مد و جزر آئے ہیں، حالات بڑے خراب نظر آتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ یہ صورتحال اس وقت جو ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریسٹور ہو جائے گی اور فی الحال جو مذاکرات ہیں یہ جاری رہیں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ڈینٹ پڑ گیا ہے؟ کامن صاحب، بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی خاطر، اور جو ہم نے کہا کہ ہمارا سوئل کسی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے لیے ہم استعمال نہیں کرنے دیں گے، گورنمنٹ کی پالیسی وہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب پٹھان کوٹ سے واقعہ ہوا اور کچھ انفارمیشن ہمیں ملی تو پرائم منسٹر صاحب نے جو فیصلے کیے جس میں سول ملٹری لیڈرشپ ایک ہی پیج پر ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کسی بھی قسم کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز پاکستان کے سوائل سے ہونی۔ تو اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ کل کچھ ایکشنز بھی ہوئے ہیں اور کچھ لوگ اریسٹ بھی ہوئے ہیں۔ لا جو ہے ڈیو پروسیس آف لا ول ٹیک اٹس اون کورس، قانون کے مطابق پروسیس آگے بڑھے گا۔ اب رہا معاملہ یہ دونوں ممالک کے درمیان جو ایک پروسیس شروع ہوا تھا اس کی آپ نے فرمایا کہ کیسے آگے ہوگا، اس میں کچھ سلو ڈاؤن تو ہوگا، یہ نیچرل ہے کہ اس میں تھوڑا سا ٹائم شاید اب مزید لگے، لیکن یہ کٹیل نہیں ہوگا کیونکہ جو انڈین پرائم منسٹر کی وزٹ تھی پاکستان میں اور جو پرائم منسٹر پاکستان کو انہوں نے جو باتیں کہی وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لگ رہا تھا کہ وہ نیو بگننگ چاہتے ہیں اور نیبر ہونے کے حوالے سے، اس ریجن کے پیس کے حوالے سے، پاکستان کی عوام کی بہتری کے حوالے سے، پاکستان کی اکنامک ڈائریکشن کو بہتر لے جانے کے حوالے سے ہمیں جب تک اس مینس کو ٹیررزم کا جو ہے اور جو ہمارے سیکورٹی ایشوز ہیں اگر ہم اس کو ہینڈل نہیں کریں گے تو ہمارا جو ٹرو پوٹینشیل ہے پاکستان کا اس کو ہم اچیو نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان کی جو نئی نیتی ہے وہ سامنے ہے۔ پاکستان نے وزیر اعظم صاحب نے کل یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ایک ٹیم کی تشکیل دی ہے، آپ نے اس کی بھی کمپوزیشن دیکھ لی ہوگی، وہ کراس انسٹیٹیوشن سے ہے، ہماری پاکستان کی کریڈیبل سارے ادارے اس میں موجود ہیں اور اس ٹیم کو یہ بھی آتھورائز کر دیا گیا ہے کہ آپ کو مزید تفصیل لینے کے لیے اس کیس کو آگے لے کے جانے کے لیے اس انویسٹیگیشن کو، تو یہ جو ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ہے SIT، آپ کو انڈیا کی وزٹ کی ضرورت ہوتا ہے وہ بھی کرے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کائنڈ آف جو مشترکہ تحقیقات ہوگی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جیسی ہی آگے بڑھے گی اس کے ساتھ ہی پھر جو تعلقات کا عمل ہے جو دسمبر کے آخری ہفتے کی فضا تھی وہ بحال ہو جائے گی؟ میں ایک تو یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہے بائی دی وے، یہ ہماری اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم جو پاکستان کی ٹیم ہے اور ان کو جو چیزیں وہاں سے مزید اپنے کام کے لیے چاہیے ہوں گی، یہ جب وزٹ جو پرپوز وزٹ ہے اگر انہوں نے ضروری سمجھا تو ان کو وزیر اعظم صاحب نے آتھورائز کیا ہے، اگر یہ وہاں جائیں گے اور ان کو جو چیزیں درکار ہے یہ اپنا ایک ڈیو پروسیس ہے نا جی انویسٹیگیشن کا اور ویریفیکیشن کا، اب تو فورنزک ویریفیکیشن کی چیزوں کی کئی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ہماری جو یعنی انٹینشن ہے اور پاکستان نے جو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے اپنی ٹرو گڈ ول اور اپنی انٹینشن کے لیے ہم وی مین بزنس، تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اس میں جو ڈیلے ہے وہ منیمم ہو تاکہ معاملہ جو ہے کمپریہنسو ڈائلاگ کے آگے چلے اور جتنے ہمارے مسائل ہیں
اس کو ہم جلدی سے جلدی اپنا پروسیس شروع کر چکے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ تمام جو ابھی اس وقت ایکشنز ہو رہے ہیں اس کا مثبت انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا. بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جس میں آپ پھر براہ راست آپ کا اثر ہے, آپ اس میں شامل ہیں, جو سعودی عرب اور ایران کے درمیان ٹینشن ہوئی اور اس حوالے سے پھر پاکستان پہ جو دباؤ آیا, پھر حالیہ دنوں میں جو سعودی زوما مسلسل پاکستان آئے ہیں, اہم ترین سعودی لوگ جو پاکستان شخصیات پاکستان تشریف لائیے. یہ بتائیے اس موقع پہ آپ نے اب سے 2 روز قبل یہ بھی کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان جیسے اقتصادی راہداری کا ایک بہت بڑا اقتصادی منصوبہ ہے, اس طرح کا ایک منصوبہ معاشی منصوبہ سعودی عرب کے ساتھ بھی زیر غور ہے اور حالیہ دنوں میں اس پر کوئی پیش رفت بھی ہوئی ہے. اس کی کچھ تفصیل آپ بتائیں گے؟ ہم کئی سالوں سے کوشش کر رہے تھے, تو چائنا ہمارا بہترین دوست ہے اور وہ سمندر سے گہرا اور پہاڑوں سے بلند اور شہد سے میٹھا کہا جاتا ہے دوست. تو انہوں نے پھر پاکستان کے لیے ایک $46 ارب کا پیکج پچھلے سال اس کا فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے. یہ کوئی گفٹ نہیں ہے اور اس میں بلک جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے, یہ اچھی بات ہے. اس میں ٹرانسپیرنسی کو بھی انشور کر سکتے ہیں, اس میں ایفیشنسی بھی بہتر ہوگی. تو یہ چائنا کے بعد اب دوسرے ممالک پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. سعودی عربیہ میری ان سے پچھلے چند مہینے میں کافی ڈسکشنز ہو چکی ہیں. ان کے جو ریلیونٹ منسٹرز ہیں سعودی پبلک فنڈ کے اور جو اکنامک میٹرز کے جو ڈیل کرتے ہیں, یا ان کی جو ٹاپ ہرارکی کے آتھورائزڈ منسٹرز ہیں, ابھی بھی 2 آئے تھے, آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی. پچھلے ہفتے 1 ہفتہ پہلے اسسٹنٹ ڈیفنس منسٹر آئے تھے, ان کے ساتھ ایک منسٹر آئے تھے, میٹنگ ہوئی. وہ اپنا انٹرسٹ اب پاکستان میں انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ آپ کی اکانومی ماشاءاللہ بہتر ہو رہی ہے, ہم چاہیں گے کہ ہم پاکستان میں ہم بھی انویسٹ کریں. اور انہوں نے مثلاً ان کے جو ایریاز آف ایکسپرٹیز ہیں سعودیہ کے, انہوں نے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس, ریفائنری, انرجی کی طرف گیس پائپ لائن کے حوالے سے ہم نے کئی پروجیکٹس ڈسکس کیے ہیں. یہ پازیٹیو شروعات ہے. سی پیک کو بھی آلموسٹ 8-9 مہینے لگے تھے بات چیت میں, اور جب ٹرانسلیٹ ہوا تو ادھر بھی ہم اب فاسٹ ٹریک پہ ان کے ساتھ کام کریں گے. تو اب دوسرے ممالک پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. میری ریسنٹلی کویت میں بھی وزٹ ہوئی ہے, وہاں 40 ملکوں کے فائنانس منسٹرز اور ان کے سینٹرل بینک کے گورنرز تھے. 1 دن کی گلوبل اسلامک کانفرنس تھی. وہاں بھی انہوں نے جو کویتی ڈپٹی پرائم منسٹر فائنانس منسٹر ہیں, انہوں نے بھی کافی کین انٹرسٹ شو کیا ہے. یہ ممالک اب پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور جیٹرو جو اتنا ایکسپیرینس ادارہ ہے جاپان کا, جب وہ کہتا ہے کہ پاکستان از لائکلی ٹو بی سیکنڈ چوائسز پلیس فار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, تو اٹ مینز اے لاٹ. ڈاکٹر صاحب آپ جو حکومت کے سیاسی مسائل ہوتے ہیں, کلیدی سیاسی مسائل, اس میں بھی آپ ہی کافی بڑا رول پلے کرتے ہیں. ایم کیو ایم کے ساتھ اس وقت حکومت کی, پاکستان مسلم لیگ نون کی قرابت کی کیا پوزیشن ہے, کیا آپ کے رابطوں کا کیا احوال ہے؟ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے خان صاحب جس میں 100% فرشتے ہیں یا 100% غلط لوگ ہیں, یہ ہم سب کو پتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو اچھا ایلیمنٹ ہے, جو اچھے لوگ ہیں, اور جو یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے اکنامک اسٹیبلٹی لنکڈ ہے, اس کے لیے ہمیں سب کو آن بورڈ رکھنا ہے, چاہے وہ چھوٹی جماعت ہے بڑی جماعت ہے. اسی اسپرٹ کے ساتھ ہم نے ان کے استعفوں کو, جو کہ فراڈ تھے, میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا دنیا ایک طرف تھی اور میں 2 گھنٹے بعد ایک طرف تھا, لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ثابت ہو گیا کہ میری ورشن ٹھیک تھی اور ان کے استعفے جو تھے وہ ہو گئے, ختم ہو گئے, انفیکچس ہو گئے. آج میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہماری تمام جماعتوں کے ساتھ ریگارڈلیس کے ان کا ریئیکشن یا نیگیٹو ہو یا پازیٹو, ہم چاہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نواز شریف کا تو یہ ایک پریفرڈ روٹ ہے کہ تمام کو ساتھ لے کے چلے. تمام کی ایشوز کے اوپر آل پارٹیز کانفرنسز ہوئی ہیں, وہ اے پی سی کا واقعہ ہو, وہ ٹیررزم کا حوالہ ہو, وہ سی پیک ہو, وہ ضرب عضب کو شروع کرنا ہو, وہ آئینی ترامیم ہو. مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں اس یہ سوائیے گا کہ ایم کیو ایم ہم سے کہتی ہے, کل بھی فاروق ستار صاحب نے کہا کہ الطاف حسن صاحب کا میڈیا بلیک آؤٹ کا بہت اہم معاملہ ہے. آپ نے یقین دہانی کرائی ہے ایم کیو ایم کو کہ لاہور ہائی کورٹ میں یا کسی بھی عدالت میں یہ موقف آئے گا تو حکومت الطاف حسن صاحب کے میڈیا بلیک آؤٹ کی مخالفت کرے گی. دیکھیں آپ کو تو قانون میں سپورٹ یا نہ سپورٹ کی تو بات ہی نہیں ہے. قانون کے مطابق عدالتیں فیصلے کرتی ہیں, اور آگے بھی جو عدالت کا حکم ہے جس کی وجہ سے یہ پابندی لگی ہوئی, آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس میں جو کانٹینٹس تھے
اس وجہ سے ہوا تھا. اور پھر انہوں نے, جہاں تک میں اس کیس کو فالو کر رہا ہوں, چونکہ یہ سب جوڈس میٹر ہے, میں ذرا کوشش کروں گا کہ اس میں منیمم بات کروں, لیکن انہوں نے پھر ایک انڈرٹیکنگ مانگی تھی اور پھر اس کے بعد ایک تو ڈیو پروسیس کی بات ہوئی تھی. اگر یہ وہاں سیٹسفائی کرتے ہیں کورٹ کو اور چیزیں آگے جاتی ہیں تو گورنمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. جہاں سب لوگ میڈیا میں ٹائم لیتے ہیں وہ ٹائم ان کی پارٹی کو عدالت, کیونکہ یہ عدالت کا ایکشن ہے, گورنمنٹ کا ایکشن نہیں ہے جو کچھ ہوا ہے, یہ تو آپ کو معلوم ہے. اور چونکہ میں نے جیسے کیا کہ میٹر سب جوڈس ہے, اس کو ویل سی کہ واٹ از دی آؤٹ کم. جناب اسحاق ڈار ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو پاکستان کی معیشت کی حال اور یہ پوچھیں گے کہ دنیا میں تو تیل کی قیمتیں زمین جوش ہو گئی, پاکستان کے عوام کو اس کا کیوں نہیں فائدہ ہو رہا, یہ بھی ہم پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے. اور یہ بھی کہ پاکستان میں بزنس گروپ ہو, بزنس لیڈرز ہو, الزامات کی زد میں ہیں, بھیانک الزامات لگائے گئے ہیں پاکستان کے چوٹی کے بزنس رہنماؤں پر اور بزنس گروپ پر. حکومت کا کیا موقف ہے یہ بھی ہمیں بتائیں گے جناب اسحاق ڈار کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. وزیر اعظم جناب نواز شریف کے قریب ترین معاون, پاکستان کے وزیر خزانہ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے انتہائی اہم سینئر رہنما جناب اسحاق ڈار ہمارے ساتھ کمرشل بریک سے پہلے تھے. ہم نے قومی معاملات پہ جن پہ جناب اسحاق ڈار کی بھرپور معلومات اور اثر ہے ان سے بات کی, اور اب معیشت اور کاروبار. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ بھی اب بتا دیجیے نا کہ جب سن 2014 میں تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں $115 فی بیرل تھی, آج یہ تقریباً $27 فی بیرل ہے. عرب لائٹ جس میں ہم ڈیل کرتے ہیں, کتنی سیونگ کی ہے حکومت پاکستان نے, آپ کی وزارت خزانہ نے؟ خان صاحب اس کے دو ڈائمینشنز ہیں کہ جب $117 تھا تو ہم سیل ٹیکس 17% چونکہ لیتے ہیں تو گورنمنٹ کو قریباً $20 پر بیرل ملتا تھا. جب وہ $30 ہوگا تو ظاہر ہے کہ $5 ملے گا. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ آپ بات سنتے ہوں گے اپوزیشن کی کہ جی انہوں نے 20% کر دیا, فلاں آئٹم میں 24 کر دیا, فلاں میں 40 کر دیا. تو آج بھی ہمیں ایک طرف تو آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ پہ ڈیفینیٹلی ہیلپ ملتی ہے کہ آپ کے ملک سے ڈالر کم جاتے ہیں, کیونکہ یہ گورنمنٹ نہ تیل خریدتی ہے نہ بیچتی ہے. یہ پرائیویٹ کمپنیز یا گورنمنٹ کی جو ادارے ہیں, پی ایس او یہ اس طرح کے, ان کی اپنی بیلنس شیٹس ہیں, دے آر کارپوریٹ اینٹیٹیز. یو نو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کے شیئرز بھی ہیں اور اونرشپ بھی ہے. اس میں بیسیکلی گورنمنٹ کا جو ریونیو اینگل ہوتا ہے اس اینگل سے تو ہمیں آبویسلی ٹیکسز کا نقصان ہوتا ہے, اسی وجہ سے ہمیں پرسنٹیج بڑھانی پڑتی ہے. آج بھی وہ ٹوٹل جو ریونیو 2014 میں آتا تھا وہ ریونیو آج نہیں آ رہا. ایک دوسرا جو نیٹ پرائس ہے اس کا جو ڈیفرنشل ہوتا ہے وہ ہم پاس کر دیتے ہیں, کئی دفعہ کچھ بیلنس کرنا پڑتا ہے. پچھلے مہینے آپ نے دیکھا کہ یعنی ₹5 کچھ پیسے ڈیزل میں کمی آ رہی تھی, لیکن پیٹرول میں تقریباً ₹3 کا اضافہ ہو رہا تھا. تو حکومت نے اس کو یعنی اسٹیبلٹی کی خاطر کہا کہ پیٹرول میں بڑھاتے نہیں ہیں, جو بڑھانا ہے اوگرا نے جو کیلکولیٹ کرتا ہے ایکچوئل کاسٹنگ کیلکولیٹ کر کے آپ کو دیتا ہے, اور جو ڈیزل میں آ رہا ہے اس کو ہم ₹3 کا پھر بھی ریلیف دے دیتے ہیں. تو یہ ایک بلینڈ مکس ہے جس میں کوشش کی جاتی ہے کہ عوام کو جتنی زیادہ یعنی ریلیف دی جا سکے وہ دی جانی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آسان زبان میں بتا دینا کہ دیکھیں $117 تھا, اب ہو گیا $28. عوام کو تو اس ریشو سے فائدہ نہیں دیتے, اس سے آدھے ریشو سے تو دے دے. ابھی مارچ میں پھر قیمتوں کا تعین ہوگا, کیا خبر ہے آپ کے پاس, کیوں نہیں یہ کم کی جا رہی ہے قیمتیں پیٹرول کی؟ فروری مارچ میں مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ مزید ریلیف گورنمنٹ پاس آن کرے گی. اور پچھلا جو مہینہ یعنی 1 جنوری سے بھی آپ نے دیکھا کہ مٹی کے تیل میں لائٹ اپنا جو ڈیزل آئل تھا اس میں ان میں ₹8 سے زیادہ کی کمی ہوئی تھی, اور جو ہائی اسپیڈ ڈیزل تھا اس میں ₹3 کی کمی کی گئی تھی. پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی کاسٹ آ رہی تھی, اس کو فریز کر دیا گیا تھا, اور اس دفعہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مزید کمی کے چانسز ہیں. لیکن ایک فارورڈ کانٹریکٹ وہ ایک پیریڈ ویٹنگ پیریڈ گیپ آ جاتا ہے پاس ہونے تک, اور دوسرا آپ کرنٹ مہینے کی جو پرچیز ہیں یہ اوگرا 31 تاریخ تک پورے مہینے کی تمام چیزوں کی ایکچوئل جو پرچیز ہے ایک سسٹم ٹیمپلیٹ کے اندر کیلکولیٹ کر کے حکومت کو دے دیتی ہے کہ جی اس چیز کی پرائس 1 فروری سے یہ ہوگی. پھر حکومت اپنا فیصلہ کرتی ہے, وزیر اعظم صاحب کے ساتھ وزارت خزانہ اور وزارت پیٹرولیم مشورہ کرتی ہے, اور اس کے نتیجے میں پھر جیسے میں نے پچھلے مہینہ آپ کو مثال دی ہے کہ یہاں ہمارے
पास चॉइस थी, बाकी तो हमने 8 रुपए से ज्यादा दोनों चीजें, मिट्टी का तेल भी, लाइट डीजल ऑयल भी पास कर दिया। लेकिन क्या हम पेट्रोल को 3 रुपए बढ़ाते और डीजल को 5 रुपए 70 पैसे कम करते? अच्छा पूर्ण फैसला ये था कि पेट्रोल को ना बढ़ाएं और डीजल को 3 रुपए की कमी कर दी जाए। अभी जो एक्चुअल फिगर्स आएंगे इंशाल्लाह जो रिलीफ होगी इंशाल्लाह उसको बिल्कुल पास ऑन मैक्सिमम आवाम को किया जाए। अच्छा, लेकिन अभी एक मिनी बजट तो हुकूमत लाई, अब ये खबरें हैं कि अगले महीने फिर कोई टैक्सेस का नया पैकेज आने वाला है, कोई नया मिनी बजट एक और आने वाला है। और दूसरी चीज ये खबरें भी हैं कि हुकूमत शायद रुपए की कदर मजीद गिराना चाहती है। ये बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं डॉक्टर साहब। अभी मैंने बल्कि सेक्शन ऑफ प्रेस में पढ़ा है और गालबन एक दो न्यूज पेपर्स में ये रिपीटेडली आ रहा है कि जी फरवरी में हुकूमत नए टैक्सेस लगाने जा रही है। मैं आपके तवज्जो से ये अश्योर करना चाहूंगा कि हम बिल्कुल नई टैक्सेस का कोई प्लान नहीं है। और हमने जो सेकंड क्वार्टर था, पहला क्वार्टर हमारा 40 अरब की शॉर्टफॉल थी। अगर हम उस वक्त लग्जरी गुड्स पे जो हमने 5 से 10% रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई थी, वो भी दुनिया में कीमतें उन चीजों की काफी कम हुई थी और वही पेट्रोलियम वाली उसकी मिसाल है। लेकिन 27 अरब सूबों का नुकसान होता और हमने सूबों को उनके प्रोग्राम ताकि इफेक्ट ना हो, हमने वो एक काम किया। लेकिन इस सेकंड क्वार्टर में हमने ना सिर्फ 750 अरब का टारगेट अचीव किया है बल्कि 35 अरब ओवर परफॉर्मेंस की है। और वो जो पहले क्वार्टर में शॉर्टफॉल थी उसमें से सिर्फ 5 अरब का शॉर्टफॉल रह गई है। तो ये एक गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है, पता नहीं किस क्यों और कैसे। और फिर एक पाकिस्तान के रुपए के हवाले से बहुत ज्यादा अफवाह फैलती है। फॉर्मर पाकिस्तान में जो जिम्मेदार लोग रह चुके हैं वो इस टाइप के स्टेटमेंट दे देते हैं जी पाकिस्तान का रुपया ओवर वैल्यू है, पाकिस्तान रुपए को कमजोर होना चाहिए। खुदा के लिए पाकिस्तान की मैशत पर रहम करें और फॉरेन एजेंडे पे अमल मत करें। फॉरेन एजेंडा तो हमें चाहिए रहा है। आप जब डीवैल्यूएशन करते हैं तो आपका जितना डेट है, आपका इस वक्त अगर 52 बिलियन है तो 1 रुपए से पाकिस्तान को 52 बिलियन को नुकसान हो जाता है। आप रुपयों में टैक्स इकट्ठे करते हैं, आप डॉलर में टैक्स नहीं इकट्ठे करते। तो एक तो वो आपका नुकसान, दूसरा जो आपकी खुदा न खासा डिवैल्यूएशन होती है तो उसकी आधी जो है वो ओवरसीज जो इंपोर्टर है वो आपसे डिस्काउंट ले लेता है। मैं प्रेसिडेंट लाहौर चेंबर रहा हूं और उसके बाद आप देखते हैं कि आपकी टोटल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर चीज की मुल्क में ऊपर चली जाती है। तो ये तो मैं नहीं समझता कि कहां से, जब $8.25 अरब डॉलर के रिजर्व थे तो उससे तो मुझे समझ आती थी। और उस वक्त भी अल्लाह ताला के फजल कलम से जब हम ऊपर को सही स्लाइड पे शुरू हुए इंप्रूव करना तो 98 पे डॉलर आ गया। तो मैं समझता हूं कि ऐसे बयानात को इग्नोर करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमारे बहुत सारे मसाइल की शायद जड़ अभी IMF का प्रोग्राम बताया जाता है। कुछ लोग बेहतरी जो हमारे निजाम में अगर आने की कोशिश होती है तो IMF के प्रोग्राम को कहते हैं, मगर ये एक वही प्याला है, भीख का प्याला, जिसको कि IMF के प्रोग्राम वगैरह से तशबीह दी जाती है। ये बताइएगा कि ये अब सितंबर में प्रोग्राम खत्म वैसे तो होना चाहिए 3 साल का, क्या आप दोबारा IMF के पास जाएंगे और दोबारा ये कशकोल हम IMF के सामने रखेंगे, या अब आप जैसे कहते हैं कि हमारी इक्तिसादी शरह तमाम आशारिये बहुत जबरदस्त हो गए तो अब इस प्रोग्राम से निकले ना फिर? जी इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम खत्म जो होगा वो वर्चुअली तो जून इज द लास्ट क्वार्टर, तो वो 2-2.5 महीने का जैसे कामरा साहब आपको पता है कि उस प्रोसेस होता है। तो इंशाल्लाह अभी मुल्क को जरूरत नहीं है मजीद IMF के प्रोग्राम की और पाकिस्तान की पोजीशन माशाल्लाह सोलिडिफाई है। हमें अपनी अब मेहनत करनी है, पाकिस्तान की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को बढ़ाना है, पाकिस्तान में बिजली की जो कमी है उसको दूर करना है, वो भी GDP ग्रोथ में इंशाल्लाह इजाफा करेगी। सिक्योरिटी सिचुएशन आपके सामने है, कराची देख लें, नॉर्थ वजिस्तान देख लें, बलोचिस्तान देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी में आज ये जो US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की जो इतनी बड़ी टीम पाकिस्तान विजिट की है, ये पिछले 8-10 साल में पाकिस्तान आने को डरती थी, आज ये कहती है सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर है, इकोनॉमी बेहतर है, हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब दोबारा पाकिस्तान को एक अच्छा मुल्क समझ के आए हैं और हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऐसा ये बताइएगा कि ये जो ताजरों के लिए आप एमनेस्टी स्कीम लेकर आए हैं, इसको दूसरे हल्के कहते हैं कि खाली ताजरों के लिए क्यों नहीं, हत्ता के पार्लियामेंटेरियंस भी कह रहे हैं और सेनेट की जो कमेटी है खजाने की, उसने कहा है कि पार्लियामेंटेरियंस को भी इस स्कीम में शामिल किया जाए। क्यों उनको इनके साथ इम्तियाज बरता जा रहा है? मैं समझता हूं कि यह हुकूमत का वेल कंसिडर्ड फैसला था, ये मेरी प्रपोजल थी और मैं उसको जिम्मेदारी लेता हूं जनाब वजीर आजम को कि पार्लियामेंटेरियंस को हाई मॉरल ग्राउंड पर रहना चाहिए। पार्लियामेंटेरियंस को इस
फैसिलिटी को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सेनेटर्स हो मेरे समेत, चाहे वो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हो या सूबाई असेंबली के मेंबर हो। मैं अभी भी उसी पे स्टैंड करता हूं, मेरी हुकूमत की मुझे सपोर्ट है। अगर यानी नई पार्लियामेंट अदर वे राउंड को फैसला करती है, जाहिर है सेनेट का आइन के तहत रिकमेंडेशन देने का हक है और रिकमेंडेशन वहां आ चुकी है, लेकिन ये फिर नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट फैसला करेगी और हुकूमत की पॉलिसी डिसीजन होगा। मैं अभी भी ये समझता हूं, ये भी हमें कहा गया कि जी वो कोर्ट में चला जाएगा और कोर्ट में जाके कहेगा जी डिस्क्रिमिनेशन है पार्लियामेंटेरियंस के लिए कि उनको ये फैसिलिटी नहीं दी जा रही, इसको उनको भी दें। मैं बड़े अदब के साथ अपने तमाम जो मेरे कॉलीग्स बहन भाई हैं पार्लियामेंटेरियन, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस को अगर अवेलेबल भी हो तो वो कहे कि हमें नहीं चाहिए, को हमें हाई मॉरल ग्राउंड पे रहना चाहिए। हम लॉ मेकर्स हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक बहुत अहम मामला है और ये बहुत ही ताज़ा मामला नहीं है, एक तवील अरसे से चल रहा है, हालिया दिनों में इसमें बहुत शिद्दत से इजाफा हुआ है। बिजनेसमैन कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के चोटी के बिजनेसमैन हैं, बिजनेस ग्रुप्स हैं, उनके खिलाफ इल्जाम लगाया जाता है, किसी को मनी लॉन्डर कह दिया जाता है, किसी को टैक्स चोर कह दिया जाता है, किसी को करप्शन का बादशाह कह दिया जाता है, और फिर जिसकी वजह से एक पाकिस्तान के जो सारे जो बहुत ही कलीदी बिजनेस के ग्रुप्स हैं, शख्सियात है, उनका नाम खराब होता है। विफाकी इदारे कार्रवाई करते हैं, नैब के नाम से कोई रिपोर्ट आ जाती है, कभी FIA कोई कार्रवाई करती है। ये पूरे माहौल से ऐसा लगता है कि बिजनेस माहौल जो है वो खराब हो रहा है, बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस खराब हो रहा है और ये काफी अरसे से सिलसिला चल रहा है, हालिया दिनों में भी वाकया हुआ है।